نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آپ حضرات حسن اسلام ٹی وی سے لائیو ٹرانسمیشن مفتی آصف اقبال رضوی کے چینل اور فیس بک پیج سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ 30 روزہ پروگرام مختلف علماء کرام کے ساتھ دینی مسائل اور عقائد اور خصائص و فضائل، شخصیات اور ماہ رمضان المبارک میں جو متبرک راتیں ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آج پھر ہمارے ساتھ اس خاص موضوع پر، جو کہ ایک اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور ہر روزہ دار کی ضرورت ہے، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فاضل جلیل عالم نبیل محترم الحاج ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارے ناظرین کی پراسرار جو التجائیں ہیں، جو ان کی گزارشیں ہیں، ان پر آپ ہمیں ٹائم عطا فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، ہم نے الحمدللہ جو اہم موضوع مسائل کے حوالے سے اس مرتبہ وہ قبلہ سفیر تصوف حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ہی ڈسکس کرنے ہیں، اور علماء کرام بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن مسائل کے حوالے سے ہم نے ایک اتھینٹک شخصیت جس کی ضرورت تھی اور جو مسائل میں افراد و تفریح سے بچ کر جو صحیح مسئلہ ہے اس کو واضح طور پر ناظرین اکرام تک پہنچائیں، تو میں نے اس معاملے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تو آپ نے خاص وقت عطا فرمایا۔ تو اس حوالے سے آج کا جو موضوع ہے وہ مسائل روزہ ہے، کہ روزہ میں جو ہمیں روزہ دار کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو قبلہ حضور، آپ سب سے پہلے تو ہمیں روزے کی فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں دین متین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور میں یہ جو بالخصوص مسائل کے لحاظ سے پروگرام ہے نا، فضائل اپنی جگہ سبحان اللہ، مگر مسائل کے لحاظ سے جو آپ کے پروگرام ہیں، اس پر میں آپ کو خراج تحسین اور داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا اہم کام امت کی بھلائی کا یہ ہے، اگر مسائل کا پتہ ہوگا، نماز درست ہوگی، روزہ درست ہوگا، زکوٰۃ درست ہوگی، حج درست ہوگا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا یا سکھایا، وہ 1000 نوافل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو سیکھنے اور مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یا گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی جب آیات بینات کا نزول ہوا ہے تو وہ نزول خاص تھا اور حکم عام ہے۔ تمام مفسرین نے یہی اپنی اپنی جو ہے نا تفسیر کی ہے۔ تو اب قیامت تک جتنے مومنین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر ہیں، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح نماز فرض ہے نا، صحیح قول کے مطابق روزے کا حکم بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر متقدمین متاخرین تمام فقہاء نے بڑی خوبصورت بحثیں کی ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر صوم کے باب میں، روزے کے باب میں اعلیٰ حضرت نے سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ اسی طرح ہدایہ شریف کے اندر ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اس میں بھی یہ پوری بحث موجود ہے
کہ رمضان کے روزے فرض ہونے پر اجماع ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے۔ اب اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، یا بعض اس پر تمسخر اڑاتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ جی وہ روزے وہ رکھتے ہیں جن کی روزی تنگ ہو، عموماً جہل صوفیہ اس پر جو ہے نا وہ تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک بندہ کوئی چیز خود عمل نہیں کرتا، وہ گناہ گار تو ہے، لیکن جو اس کا انکار کر دیتا ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، یا جو چیز حلال ہے اس کو معاذ اللہ حرام کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، یا حرام کو حلال کہہ دیتا ہے، تو وہ تو دین سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے حدود و قیود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزے کا حکم دیا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، جسی طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ حج تو استطاعت پر ہے، لیکن اس پر بھی یہ ہے قرآن مجید میں اس چیز کی اجازت ہے کہ روزہ کی جو شرعی عذر کے تحت اجازت ہے چھوڑنے کی، کہ اگر بیمار ہو یا مسافر ہو تو ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ بہرحال جو تندرست ہو، مسلمان ہو، تمام جو شرائط ہیں اس کے اندر پائی جائیں تو اس پر روزہ فرض ہے، خصوصاً ایمان والوں پر روزہ فرض ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص جو ہے اگر کوئی گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اگر وہ اس حرام کام ہے اس کو کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اگر وہ حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی جس کو اللہ رسول بالکل۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص رمضان شریف کے روزے کو اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ اس کو فرض نہیں سمجھتا تو وہ کافر ہے، اور اگر اس نیت سے کہ وہ گناہ گار ہے وہ کہتا میں نہیں رکھ سکتا لیکن وہ یہ سمجھتا کہ ہیں فرض، تو ہم اس کو گناہ گار کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اب چونکہ جو اس کے وساوس ہیں ہر کسی کو ایک اندر کی کیفیت ہے، بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے فرضیت کا انکار کیا۔ بہرحال روزے کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ اچھا، یہ چونکہ یہ تو روزہ مطلب ہم بول لیتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو صوم کا لفظ کہا، ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام، صیام صوم کی جمع ہے، تو یہ صوم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کی آسان تعریف یہ ہے، صوم کا جو لغوی معنی ہے امساک، یعنی رکنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو ترک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، یہ لغوی معنی ہے صوم کا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے آپ کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ صوم ہے، یہ اس کا جو ہے اصطلاحی معنی ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں مطلب صوم کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی معلوم ہو گیا کہ روزہ فرض بھی ہے اور روزے کی تاریخ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات سے دور رکھنا، بالخصوص جماع وغیرہ سے، کھانے پینے سے۔ لیکن اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے روزے رکھنے سے اللہ پاک کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں ہے، وہ تو ویسے وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان بلند و بالا فعال ہے، تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھوا کے اللہ کی کیا منشا ہے، یعنی منشا صوم کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ منشا صوم یعنی روزہ رکھنے کی منشا کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ اس میں جو ہے نا مرکات کے اندر حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ منشا صوم یہ ہے کہ نفس کا زور توڑنا اور دل میں صفائی پیدا ہونا، اور فقراء اور مساکین کی خدمت کرنا اور مساکین کے لیے اپنے دل کو نرم کرنا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا تو قحط سالی ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دیا، اب کھانا بہت کم کھاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، فرماتے میں اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ جو بھوکے ہیں مجھے ان کی بھوک کا پتہ چلے، احساس ہو، جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کا جو ہے نا احساس ہو۔ اصل تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی ایک تو ہمیں احساس پیدا ہو جائے اور دوسرا ہم تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمارا تزکیہ نفس ہو، تزکیہ قلب ہو، بن جائیں، ہمارا دل پاک صاف ہو جائے اور ہم اس کی بارگاہ کے قرب کے لائق ہو جائیں، اور ساتھ میں
دیگر جو بھوکا رہے گا تو اس کو بھوکوں کا احساس ہوگا، پیاسوں کا احساس ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں کو یہ منشاء صوم یہ ہے کہ ہم لوگوں کا احساس بھی پیدا ہو اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر بھی فائز ہو جائے، جو مخلوق میں امیر ترین ہے ان کو غریبوں کا بھی پتہ چلے۔ جی اچھا، یہ ناظرین اکرام یہ ہمارا اگلا سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، آپ ثواب کی نیت سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ شیئر کریں تاکہ اور احباب بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اس کو ثواب کی نیت سے جو بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کو آپ شیئر فرمایا کریں۔ اچھا، روزہ یہ فرض کب ہوا؟ کیا یہ حضور علیہ السلام کی امت، ہم حضور کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھا؟ اور کیا اب یہ حضور کی امت پر کب فرض ہوا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو ہے یہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، یعنی مدینہ شریف میں؟ جی، مدینہ شریف میں بعض روایات میں 2 شعبان ہے، 10 شعبان ہے، یہ مختلف جو ہے نا وہ معاملات ہیں، اس کی تاریخ کے اندر جو ہے نا فرق ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ 2 ہجری کے اندر مومنین پر، محبوب علیہ السلام کی امت پر روزہ فرض ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ باقی جو امتیں تھیں نا وہ صرف اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ ان پر بھی روزے تھے، لیکن ثواب اور اس طرح کی کیفیات یہ اس امت کے لیے مخصوص ہیں، یعنی پہلی امت روزے رکھتے تھے کما کتب علیکم الصیام۔ جی ہاں بالکل۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ 2 ہجری کا ایک تخصص ہے کہ اس میں اور چیزیں بھی 2 ہجری میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ بھی 2 ہجری میں ہوئے۔ اچھا جی، اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہجرت کے بعد جو ہے مسلمانوں کو 2 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ یہ بیت اللہ کا قبلہ ہونا، قبلہ کا معنی توجہ کا مرکز ہے، یہ بھی 2 ہجری کو ہوا ہے۔ بیت اللہ کا قبلہ بننا یہ بھی 2 ہجری کو ہوا ہے، اور یہ رمضان کا روزہ بھی 2 ہجری کو ہوا ہے، اور عید الفطر بھی 2 ہجری کو ہوئی ہے، اور شجر طوبہ کی تخلیق بھی 2 ہجری کو ہوئی ہے۔ شجر طوبہ کیا ہے اس پر بھی میں چلے ایک محبت کی رات ہے چلے، ہاں جی، جواہر البہار کے اندر حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شجر طوبہ کی تشریح کی ہے۔ فرمایا شجر طوبہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کی جو جڑیں جو ہیں وہ محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کے مطابق جنت میں جو مکان محبوب کا ہوگا اس میں اس کی جڑیں ہوں گی، اور اس کا جناب والا تنا ہوگا، اور ٹہنیاں ایک ایک جنتی کے گھر میں موجود ہوں گی۔ اور جب کوئی جنتی کوئی پھل کھانے کی خواہش کرے گا تو اس پر وہ لگ جائیں گے۔ تو گویا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے شجر طوبہ کے بارے میں بتایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو جو کچھ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس سے تو یہ بھی ہوا کہ اب ہر جنتی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جنتی ہوں گے، تو ہر ایک کا مختلف ایک ہی وقت میں کھانے کو جی چاہے گا، تو جس جنتی کے گھر جو ٹہنی ہوگی اس پہ وہی لگے گا جو اس کے دل میں آئے گا۔ درخت ایک ہوگا اس پہ ہزاروں قسم کے میوہ جات لگیں گے، پھر جی جو وہ سوچیں گے جنت میں جو خواہش کریں گے وہی ہوگا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے نا محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ملا ہے، جیسے مسلم شریف میں، نسائی شریف میں، مسند احمد میں، اور موجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما تھے، میرے آقا علیہ السلام بڑے تیز تیز قدموں سے تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ سبحان اللہ۔ میں کہا حضور ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ، انہوں نے قسم اٹھانے لگے، محبوب علیہ السلام نے خود ہی تشریف فرما دی، فرمانے لگے میرے صحابہ مجھے یقین ہے قسم اٹھانا کسی تہمت کے سبب سے نہیں ہے، ابھی ابھی جبریل امیہ ہیں انہوں نے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، محبوب یہ لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی ملا ہے نا آپ کے طفیل میں ملا ہے، تو یہ زمین پر بیٹھے ہیں، اللہ عرش بری پہ ان پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ 2 ہجری کے برکات و ثمرات، جی تو یہ ہمیں شجر طوبہ بھی ملے گا، تو 2 ہجری میں عید الفطر بھی 2 ہجری میں فرض ہوئی، واجب ہوئی، تو یہ معاملہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو جو ہے نا اپنی ظاہری حیات میں 9 مرتبہ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔ جی تو یہ پہلا رمضان بھی آپ کو 2 ہجری میں ہی؟ جی 2 ہجری۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، یہ ہم روزے کی نیت کرتے ہیں زبان سے، اب کچھ ہمارے سادہ لوگ حضرات ہوتے ہیں دیہات کے رہنے والے یا ویسے بھی جو مدرسے میں نہیں گئے تو ان کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے، تو وہ زبان سے وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے، تو وہ زبان سے کہہ رہے تھے میں نے روزہ رکھا۔ کیا زبانی نیت کرنا یعنی زبان سے نیت کرنا یہ
فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, یا بس دل کے ارادے کا نام نیت ہے؟ اصل میں قبلہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کا, جی, اس میں زبان سے کہنا شرط نہیں. جی ٹھیک, ہاں اتنا ہے کہ زبان سے کہنا مستحب ضرور ہے. جی جی ٹھیک ہے, کیونکہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے, یہ قلب و ذہن کا عمل ہے. جی, اس لیے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان عبادات کے لیے لفظاً نیت کے کلمات مذکور نہیں ہیں. سبحان, نیت کے کلمات مذکور نہیں ہیں, اور کیونکہ نفوس قدسیہ جو تھی نا صحابہ کرام, ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. سبحان, وہ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور محبوب علیہ السلام کے دین کے محبت میں اتنا مگن تھے کہ وہ ہر وقت عبادت میں مگن رہتے, ہر وقت حضوری قلب میں رہتے, ہر وقت توجہ اللہ میں رہتے تھے. تو وہاں تو یہ نیت کا جو ہے نا اس طرح کا کوئی لفظ نہیں تھا. وہ جسم, روح, قلب اور قالب کی یکسوئی, اور ہر وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے تھے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم غدن نویت من شہر رمضان, یہ میں عرض کر رہا ہوں نا. تو اس لیے وہاں پہ صحابہ کے دور میں تو اس نیت کی اس طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ چندہ ضرورت نہیں تھی. یہ تو بعد میں محدثین اور فقہاء نے اس کو کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ متقدمین میں ایسا نہیں تھا, لیکن متاخرین فقہاء نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ جمہور علماء امت نے جب یہ دیکھا کہ اب لوگوں میں حضوری قلب نہیں رہی, اس طرح کا اخلاص نہیں رہا, استحضار نیت نہیں رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جی, تو انہوں نے وہ کیفیات باقی نہیں ہے, تو انہوں نے لفظ نیت کو مستحسن قرار دیا, سبحان اللہ, زبان سے کہیں, اور مستحب قرار دیا, تاکہ عبادت گزار کا ذہن اگر کسی اور جانب متوجہ ہو یا ہٹا ہوا ہو تو کلمات نیت ادا کرنے سے اصل مقصود یعنی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے. سبحان اللہ, یعنی مقصد ہے کہ دل سے نیت کرنا, اصل نیت دل کی. جی, نیت دل کے. اب جو بندہ اٹھتا ہے اس کا اٹھنا, سحری کرنا, یہ تمام لوازمات کرنا, اس بات کی دلیل ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے اٹھائے نا. سبحان اللہ, تو یہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. جی بہتر. اچھا, روزے میں غسل واجب ہو جاتا ہے, یعنی اگر کوئی شخص سحری کھا کر سویا ہے, نماز پڑھ کے سو گیا تو اس پر غسل واجب ہو گیا, یا اٹھائی ہے رات کو اٹھا اس پر غسل واجب تھا, وہ ٹائم کم ہے, یا وہ غسل کرے یا وہ سحری کرے, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ابھی آپ جو فرما رہے ہیں نا اس پہ 2-3 سوالات بن گئے. جی جی فرمائیں. ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا ہی تھا, غسل اس پر واجب تھا, جی, اب اس نے سحری کرنی ہے, جی, اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت جاتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس پر غسل واجب ہو گیا, تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ جی, دیکھیں, اگر بالکل وقت شارٹ ہے, مختصر ہے, اگر وہ غسل کرتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ کلی کر لے. جی, ٹھیک ہے, یا مطلب ہاتھ منہ دھو لے اور وہ سحری کر لے. جی, اس کے بعد جب وقت گزر جائے, یعنی سحری کرنے کے فوراً بعد جی, وہ غسل کر لے. جی, تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے اس حالت میں کہ اس پر غسل واجب تو اس نے سحری کر لی تو معاذ اللہ اس کا روزہ نہیں ہوا, اس کا روزہ ہو جائے گا. جی, وہ روزہ رکھ لے, سحری کر لے, اس کے بعد غسل کر لے. ہاں, اگر روزے کا وقت شروع ہو جائے, مطلب سحری کا وقت بند ہو جائے, تو اب جب وہ غسل کرے گا یہ خیال کریں کہ اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے یا غسل واجب ہو جائے, کوئی کیفیات ایسی ہوں, تو اب وہ غرارہ نہیں کرے گا اور مبالغے سے ناک پہ پانی نہیں چڑھائے گا. صحیح. لیکن وہ غسل کرے گا, اس کا غسل ہو جائے گا. یعنی اگر وقت مختصر ہو تو غسل کر پہلے کھانا کھا کے سحری کر کے غسل کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ حالت روزہ میں سویا تھا تو اس پر غسل واجب ہو گیا, تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, وہ جب اٹھے وہ غسل کر لے. غسل کرنے میں غرارہ بھی نہ کرے اور ناک میں یہ مبالغہ نہ کرے, ہڈی تک پانی بھی نہ پہنچائے. اور یہ نہیں ہے کہ جیسے افطار ہو گئی, افطار کے بعد جو ہے وہ اب وہ دوبارہ پھر غسل کرے, اس کا وہی غسل کافی, وہ کافی ہے نا, اللہ کا حکم ہے. جی. اچھا, یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, سحری کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پڑے رہتے ہیں, اور جی وہ بعد میں نہیں غسل کرنے میں تاخیر نہ کرے. جب بھی غسل واجب ہو یہ مسئلہ یاد رکھیں, اتنی تاخیر نہ کرے کہ ایک فرض نماز کا وقت نکل جائے. حدیث پاک میں بھی تو آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو یا تصویر ہو یا کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس لیے بندے کو ہمیشہ پاکیزہ رہنا چاہیے, اگر ہو سکے تو باوضو رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارا دوسرا سوال یہ ہے, آگے سوال کہ
روزے میں کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، غیبت چغلی ایک ایسے گناہ ہیں جن پر عذاب ہے جی۔ جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ کبھی گناہ ہے جی اور قرآن مجید میں ان کی شدید مذمت آئی ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مذمت فرمائی ہے جی اور اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ اکبر، روزے کی حالت میں ان گناہوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر، اور ان معاصی کے ارتکاب سے اگرچہ روزہ میں فقہی طور پر روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس عبادت کے لیے اللہ نے جو بے پایہ اجر رکھا ہے اس سے انسان محروم ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، جی، کسی کی غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، چغلی کھائی، تو سارا ثواب۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اللہ، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ جی اور ایک حدیث پاک اور بھی متعدد کتب کے اندر ہے کہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور سرکار کے پاس ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرات ان کے سامنے رکھیں تو ان کو خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں، وہ بلڈ وومٹنگ شروع ہو گئی، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کر رہی تھیں۔ تو یہ اشارہ کس طرف تھا؟ محدثین نے کہا کہ روزے کے اندر اگر غیبتیں کریں گے تو روزہ لگے گا، جیسے ہماری عام زبان میں کہتے ہیں۔ جی اگر غیبت سے، چغلی سے بچا رہیں گے تو روزے کے اچھے اثرات طبیعت پر آئیں گے۔ روزے سے بندے کو پھر شفا ملتی ہے، شفا ملتی ہے اور اندر روحانی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روزہ جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے، دو روایات ہے نا حدیث پاک میں، ایک یہ کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں ہوں، میں خود ہوں، اور ایک یہ کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ جی۔ تو اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو، نہ وہ بےہودہ باتیں کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرے، گالم گلوچ کرے تو وہ یہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ سبحان۔ تو بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے چغلی، غیبت اور اس قسم کی خرافات اور گالم گلوچ سے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے روزے میں، اسے بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی گانے سننے سے، گانے بجانے سے، اور اسی طرح جو روزے دار مرد ہیں وہ ٹی وی پر یا ویسے بھی غیر محرم عورتوں کا دیکھنے سے، اور جو عورتیں ہیں وہ ٹی وی پر یا ویسے بھی غیر مردوں کو دیکھنے سے، اس طرح میں ان کے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینا، یعنی ضرورت پڑ جاتی ہے، بندہ خون نکلوا لیتا ہے تو کسی کو دے دیتا ہے، یا آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں، نہیں یہ آنکھ ہو گئی، کان ہوگا، ناک ہوگی، اس میں دوائی وغیرہ ڈال لیتے ہیں، تو یا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں پھر دو تین مسائل آ گئے اکٹھے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے خون دینا، جی، ایک ہوتا ہے خون لگوانا۔ جی۔ پہلے تو یہ میں عرض کر دوں کہ روزے کی حالت میں خون لگوانا یا جناب والا گلوکوز چڑھوانا، جی، بوتل وغیرہ یا بوتل لگوانا، ناس یا پٹھوں میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ جی۔ اس پر دو جو ہے میں آراء کروں، جو پیش کروں۔ جو متقدمین تھے نا، وہ کہتے تھے کہ نہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سلامت رکھے، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آمین۔ انہوں نے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بٹھا کے نا اس پر خوب تحقیق کی ہے۔ جی۔ تو انہوں نے کہا جو آنکھ ہے نا یا کان ہے، تو ایک روٹ ہے سیدھا جو معدے میں جاتا ہے، آنکھ اور کان سے، جی، تو اس سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اس کے اثرات معدے میں جاتے ہیں، جی جی، اور معدے میں جو دوا جائے گی تو اس سے وہ کھانے پینے کے حکم میں ہوگا۔ عام طور پر جو اہل فتاوی ہیں نا، ان کی رائے یہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ نہیں ہے۔ جی۔ یعنی عام لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے جو ہے نا اس پر خوب تحقیق کی ہے، جی، اور جدید طبی تحقیق اور اناٹمی کے لحاظ سے جو ہے نا انہوں نے تحقیق کی، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کان اور حلق کے درمیان جو ہے آپ اگر یہ دوائی آنکھ میں ڈالیں گے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ سرما ڈال سکتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو حدیث پاک میں بھی ہے۔ جی۔ تو دوسرا یہ تھا کہ روزے کی حالت میں خون دینا جی، دینا کیسا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ خون روزے کی حالت میں نکلوائیں، بندہ بے ہوش ہو جائے پھر اٹھے نہ،
یہ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق دیکھ لیں۔ البتہ اگر کمزوری نہ ہو تو روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے اور ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں ہے، جی ٹھیک، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک میں اپنے طور پہ عرض کرتا ہوں، یہ اختلافی مسئلہ بھی ہے کہ کیا مطلب دوسرے مرد کو، مرد کو یا مرد عورت کو، یعنی کیا خون دے سکتا عطیہ کر سکتا ہے نہیں، اس پر ہم کبھی علیحدہ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ خون دینا جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں خون دینا جائز ہے، اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ جو کہتے ہیں خون دینا جائز نہیں ہے ان کے بھی دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں خون دینا جائز ہے ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ مفتی صاحب نے جو جدید تحقیق کی ہے نا، اس میں انہوں نے الٹ بات تحقیق سمجھ میں آئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ آپ جو ہے نا آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، کان میں نہ ڈالیں۔ اب انہوں نے تحقیق کی ہے، ان کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں نہیں ڈال سکتے، کان میں دوائی ڈالنے سے معدے میں نہیں جاتی۔ یہ میں عرض کر دوں، کہیں بھول جائے تو پھر یہ مسئلہ رہ جائے گا۔ جی بہتر ہوگا۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال ہے کہ ہم حالت روزہ میں، ایک تو جو سنت مسواک سنت ہے وہ ہم لکڑی کی مسواک استعمال کرتے ہیں، تو ایک ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کا حالت روزہ میں استعمال جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، سبحان، بلکہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہے اور باعث جزا ہے، سبحان۔ اور مسواک کے عمومی فوائد بھی ہیں، اگر اس پہ دیکھیں بڑے لمبے چوڑے فوائد، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بندے کے نزاع کا وقت آتا ہے نا، تو جو مسواک کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کو شیطان اس وقت ورغلائے تو فرشتے اس کو دور پھینک دیتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ مسواک کے فوائد ہیں، تو مسواک کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے لیے مسواک کو لازم کرا دیتا۔ جی بالکل ایسا ہے، یہ تو آپ کے اختیارات کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ دیکھیں نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی مومنوں کی تکلیف آپ پر گراں گزرتی ہے۔ سبحان۔ اچھا، اس میں یہ بھی مسواک میں ایک حکمت بھی ہے کہ بندہ بعض اوقات جب کھانا کھاتے ہیں تو مسواک نہیں کرتے، کلی بھی نہیں کرتے، ایسے حضرات بھی ہمارے سامنے مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے، بات چیت کے لیے ہمارے دوست بابا رہتے ہیں، اب ان کے پاس بیٹھنا ہی محال ہو جاتا ہے، اسمیل ہی بڑی جاتی ہے منہ سے۔ تو میرے آقا کی امت پر کتنا احسان ہے، سرکار نے ہر نماز کے لیے مسواک کو فرمایا کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے، اس سے دانت صاف رہتے ہیں، پھر اس کے فضائل بیان کیے اور خوشبو آتی ہے منہ سے۔ تو یہ مسواک جہاں طبی فوائد کے ساتھ ساتھ حضور کی سنت سمجھ کر بھی اگر اس کی جائے تو ثواب کا ثواب ہے۔ اور دوسرا، جو مومنین ساتھ بیٹھے ہیں ان کے منہ کی بدبو سے، ایذا سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ یہ امت پہ گراں نہ گزرے اس لیے ترک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ترک کر دیں۔ اللہ اکبر، ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ نے آ کے اس کی جگہ لے لی ہے۔ دیکھیں، ٹوتھ پیسٹ کیمیکل کھاتے ہیں نا، ٹوتھ پیسٹ کو استعمال کرتے ہیں تو کریں، لیکن مسواک لازمی استعمال کریں۔ اور روزے کی حالت میں تو مسواک ہی جائز ہے، مسواک ہی جائز ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں، ٹوتھ پیسٹ کے لیے جو ہے نا، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ وہ اندر نہ جائے، اس کا اثرات نہ، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر مینتھول ہوتا ہے، اس کے اثرات جاتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہی، اگر کوئی عالم اپنے فتویٰ کے بنیاد پر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو دے، لیکن چونکہ روزے میں لعلکم تتقون ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر صرف مسواک کی استعمال کیا جائے تو افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جن کا ذائقہ کچھ مختلف سا ہوتا ہے، نمکین سا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تقویٰ ہی ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ چلا جاتا ہے، اس پر احتیاط لازمی کرے۔ اگر کوئی خالی برش مارتے رہتے تو اس کا اور حکم ہے، لیکن اگر برش پہ اس کا وہ خوشبو اور اس کے اثرات اور ذرات نہ، بال فرض اگر کوئی گرم پانی سے اس کو دھو لیتا ہے اور اکیلا برش مارتا ہے، تو اگر آپ نے یہ مطلب سامعین کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف برش کی ہی مشقت کرنی ہے تو مسواک لے لیں، سنت کا بھی ثواب پائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال کروں، آپ بھی محبت سے یہ سن رہے ہیں، ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں کہ روزے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ مطلب یہ جو ہوتی ہے وہ بھاپ وغیرہ، یا وہ ایک ویزلین وغیرہ ہوتی ہے، وہ ڈال کے اس کو نزلے میں ناک بند ہو جائے لگاتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں اندر؟ دیکھیں قبلہ، ویکس ایک کیمیکل ہوتا ہے، جب آپ اسے ناک کے نتنوں کے اندر لگاتے ہیں نا تو کیمیکل کے اجزاء حلق کے راستے سے اندر چلے جاتے ہیں اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
अच्छा जी, ये जहन नशीन रखें। अलबत्ता ऐसी वैक्स जो सर दर्द के लिए पेशानी पर लगाई जाए या किसी और उज़्व पर लगाई जाए दर्द को दूर करने के लिए, वो तो लगा सकते हैं, उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। लेकिन नाक में लगाने से या उसकी भाप लेने से वो जो केमिकल्स हैं वो अंदर जाएंगे और रोज़ा टूट जाएगा। बाकी जिस्म पे या माथे पे लगाने से, क्योंकि बदन के मसामों के ज़रिए पानी या तेल जो है या कोई और चीज़ अंदर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा नाक के अंदर वैक्स लगाने से रोज़ा टूट जाता है। यानी कि अगर पानी में हम गर्म करके एक चम्मच डाल के उसकी भाप ले तब भी टूट जाए, तब भी टूट जाए, उसके अंदर असरात चले जाए। असरात अगर मसामों के जरिए लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो इससे इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैदे में नहीं जाएगा जी, मैदे में, और ये डायरेक्ट नाक से मैदे में जाने का सबब है, इसलिए जी बेहतर होगा। रोज़े की हालत में मेहंदी लगाते हैं लोग जी, और मर्दों के लिए तो हाथों पर पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, औरतें लगाती हैं मेहंदी, लेकिन मर्द सर पर लगा लेता है। और इसी तरह खुशबू लगा लेते हैं जी, तो वो खुशबू दिलो दिमाग तक पहुंचती है। तो मेहंदी लगाना और खुशबू लगाना, इसका क्या होता है? देखें, रोज़े की हालत में मेहंदी तो लगा सकते हैं जी, मर्द जो है सर पे दाढ़ी पे मेहंदी लगाते हैं, लगा सकते हैं जी। औरतें रोज़े की हालत में हाथ पाँव पे मेहंदी लगा सकती हैं जी। अब खुशबू दो किस्म की हैं जी, एक है इत्र जी, वो तो लगा सकते हैं जी। एक ये जो दूसरा परफ्यूम है ना, सेंट वगैरह, अगर कोई एहतियात से कोई लगाता है ना तो वो तो ठीक है। अगर इसके असरात आपके अंदर चले गए हलक के अंदर तो इससे भी रोज़ा फासिद होने का एहतमाल है। लिहाजा खुशबू इत्र वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी से परहेज करें तो बेहतर है। जैसे माल के लगा सकते हैं, हाँ वो लगा सकते हैं। तो परफ्यूम वगैरह जो स्प्रे की सूरत में हो तो उसका अंदेशा ये है कि जैसे वो हम स्प्रे करेंगे तो या अगर यहाँ लगा लें, इधर लगा लें, ये इसका तो कम है। लेकिन अगर इसका ये अंदेशा है कि ये खुशबू मेरे हलक में महसूस हो जाती है, बंदे को कड़वी है, ये मीठी है, तो हलक में जाएगी, तो उस हवाले से बहरहाल अल्कोहल के हवाले से बाद लोग इसकी ममानियत के कायल हैं जी। हो सकता है वो इस हमारी बात को माइंड करें सुन के, तो हम यही कहेंगे सिर्फ अतर पे ही रहते हैं कि रोज़े की हालत में खुशबू लगा सकते हैं। नमाज में खुशू और खुजू कायम रहता है। जिस चीज़ में उलमा का इख्तलाफ हो, कम अज़ कम अहले तक़वा को से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए जी, बेहतर होगा। अच्छा, जहाँ जो हमारे खुशबू बेचने वाले हज़रात हैं, जो इस्लामी मतलब है कि नुक्ता नज़र से जो उनकी दुकान होती है, वो बताते हैं कि ये खुशबू है, इसको सिर्फ सहूलत के लिए हमने बनाया है कि ये स्प्रे वगैरह कर लें, हाथों पे ना मलें, लेकिन इसमें वो अल्कोहल नहीं होता, तो उनकी बात पर इतबार कर लें क्या? देखें, जो मुतक़द्दिमीन है वो तो एहतियात करते थे। अब मौजूदा दौर के जो उलमा हैं, मुफ्तियान कराम है ना, बिलखसूस जो जदीद तहकीक में, मगर उन्होंने सब ने कहा भी लगा सकते हैं जायज़, लेकिन रोज़े में एहतियात कर बेहतर हो गया। हाँ। अच्छा नाज़रीन इकराम, यहाँ बात ज़हन में रखें कि गर्मियाँ हैं तो गर्मी की शिद्दत से बाद हज़रात जो है पाँव में मेहंदी लगा लेते हैं, या मर्द हज़रात जो है वो हाथों पे मेहंदी लगा लेते हैं। शादी ब्याह के मौके पर मेहंदी की रस्म जो अदा की जाती है और वो थोड़ा सा एक इतनी सी वो हाथ पे लगा लेती हैं ख़वातीन या उंगलियों के पोरों पर। तो याद रखें, मर्द के लिए क़त्आन मेहंदी लगाना थोड़ी सी हो या ज़्यादा हो, मर्द के लिए हाथों पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, चाहे वो शादी के लिए हो या किसी और मौका के लिए हो। मर्द सिर्फ सर पर और अपनी दाढ़ी मुबारक पर जो है वो मेहंदी लगा सकता है जी। तो क़िला सब ये फरमाएँ कि ये जो हम मतलब रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रख लिया तो अब हम दुआ, जब अफ्तारी का वक्त होता है तो बाद हज़रात जो है वो पहले दुआ मांग लेते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अफ्तार शुरू कर लेते हैं, और बाद हज़रात कहते हैं कि नहीं, पहले आप जो है अफ्तारी कर लें, अफ्तारी करने के बाद दुआ पढ़ें। तो इस बारे में शरीयत क्या हुक्म कहते हैं? देखें किबला, बात दरअसल ये है कि असल देखा जाए ना, असूल तो ये है कि पहले हम रोज़ा खोल लें, अफ्तार कर लें, इसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका। इसमें जो लफ्ज़ है वो माजी के हैं, वो माजी के सीगे इस्तेमाल हुए जी, ठीक है। तरीका कार इफ्तार करें जी, फिर ये दुआ, तरीका कार यही है जी। लेकिन असल होता क्या है कि हमारे लोग चूँकि ज़्यादातर दीन टीवियों से वसूल करते हैं जी, तो चैनल्स के ऊपर, टीवी के ऊपर लिखा होता है रोज़ा खोलने की दुआ जी। अवाम तो हम खवास में भी इस चीज़ में मुब्तला है, उनको पता ही नहीं, वो गौर फिक्र नहीं करते जी। तरीका तो यही है कि पहले आप रोज़ा अफ्तार फरमा लें, इसके बाद ये दुआ पढ़ें जी। क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रोज़ा खोल लेते थे, ये मिशकात और अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, तो आप फरमाते थे प्यास चली गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अजर साबित हो गया। सुभान अल्लाह। यानी इससे ये साबित हुआ कि कोई चीज़ खा पी लेने के बाद पानी या खजूर, इसके बाद दुआ मांगी जाए,
جی. اور ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہی عصر کا وقت ہوتا ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں جی. اور پڑھتے رہتے جی یہ دعا، جبکہ یہ دعا اللہ کا رزق کھانے کے بعد، یہ ماضی کے سیغے اس میں استعمال ہوئے ہیں، یہ بعد میں مانگی جاتی ہے، یہ پہلے نہیں ہے. اور یہ جو حضرات جو ہیں مطلب بس وقت افطاری ہوتی ہے یا ہم ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، افطار کا وقت ہے، کچھ کلمہ کلام ہم نے پڑھ لیا اور سامنے کھانا بھی آ گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے، تو یا ویسے بھی وہ وقت افطار جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا نہ پڑھے، اس سے پہلے افطار سے پہلے اور دعائیں مانگتا رہے دروشی. اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. جی. یعنی وہ دعائیں مانگ کے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ افطار کرے، افطار کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھے. اسی طرح مشکات شریف بہوالا جو ہے نا، داؤد شریف، اصل ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرما لیتے تو پھر فرماتے اللہم صمت علی رزقک افطرت. سبحان اللہ. یعنی یہ بعد کی دعا ہے. سبحان. اور آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں، مرکات پڑھیں، جو ہے نا حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور ابن مبارک نے یہ لکھا ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھانا کھانے کے بعد، افطار کرنے کے بعد، پانی نوش فرمانے کے بعد، کھجور تناول فرمانے کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے. تو یہ جو دعا ہے یہ روزہ کھولنے کے بعد ہے، یہ نہیں کہ پہلے پڑھ کے پھر روزہ کھولیں. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک ہے روزے کی حالت میں اگربتی سلگانا. جی. اب سلگانا تو میرے خیال میں منع نہیں ہے کہیں بھی. جی. کیونکہ تو مطلب ہے کہ کمرے وغیرہ میں جو سمیل وغیرہ ہے یا اس خوشبو کے لیے، کیا وہ اس کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں؟ دیکھیں روزے کی حالت میں اگربتی سلگانا تو جائز ہے. جی. لیکن اگربتی سلگا کے نا دانستہ طور پہ ناک کے قریب لے کے بیٹھ جانا کہ دھواں اندر جائے اور خوشبو اندر جائے، جی میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی اگربتی جلا کے اپنے ناک کے قریب کرے گا، وہ خوشبو اور دھواں اندر جائے گا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، پھر اس کو قضا لازم آئے گی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو اچھا ویسے دھواں خود بخود چلا جائے تو اس سے کچھ نہیں، اور خود بخود چلا جائے پھر ایسا کچھ نہیں ہے، جان بوجھ کے دانستہ طور پہ نہیں. کچھ لوگوں کی عادت چلنے کہتے ہیں آج ہی خوشبو سونگھ لے. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اچھا جہاں ایک مطلب جو سانس کے مریض ہوتے ہیں، چلیں یہاں ایک مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا کہ دھواں خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر خود بخود آپ جان بوجھ کے آپ اندر لے کے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو سانس کے مریض ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ایک ایسا ہوتا ہے انہیلر کہتے ہیں، وہ ایسے منہ میں لے کے تو سانس باہر، اس کو سانس چھوٹ رہا ہوتا ہے یا اس کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا انہیلر کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہ سوال کسی دوست نے کیا تھا، تو ہم نے اس پر الحمدللہ سیر حاصل گفتگو کی، اس میں تحقیق کی. ہم نے مختلف جو ہے نا ڈاکٹر سے رابطے کیے، جس میں کارڈیالوجسٹ بھی تھے، پلمونالوجسٹ بھی تھے، اور جو مطلب پھیپھڑوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو ان سے ہم نے معلومات لی کہ یہ جو انہیلر استعمال کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا کیمیکل ہوتے ہیں یا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انہیلر کے ذریعے گیس ہوتی ہے اور وہ ایک مائع ہوتا ہے جو بوندوں کی صورت میں پھیپھڑوں کے اندر جاتا ہے، اور جس سے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، طاقت پکڑتے ہیں اور سانس لینے میں جو ہے نا آسانی ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کے پھیپھڑے سکڑنے سے انہیلر استعمال ہوتا ہے نا، یعنی تنگی سانس کے وقت استعمال ہوتا ہے. تو جب ان سے تحقیق کی، پھر علماء کے ساتھ ڈسکس کی، تو سب نے یہی بتایا کہ چونکہ یہ ایک مائع ہے، ایک گیس ہے، یہ قطرات کی صورت میں یہ اندر جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی. تو اگر مرض اس درجے کا ہے کہ پورے روزے کے وقت انہیلر کے استعمال کے بغیر مریض کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر شرعی طور پر معذور ہے، پھر وہ روزے نہ رکھے، اس کا فدیہ ادا کرے. یعنی اس پوری جو آپ کا سوال ہے، اس کے جواب کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انہیلر روزے کی حالت میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یعنی جو دمے کا مریض ہے، جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو وہ جان بچائے اور ساتھ میں فدیہ. اگر انہیلر استعمال کرتا رہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ ایک سوال ہے، مطلب جب عورت کو، شادی شدہ عورت کو جب حمل ہوتا ہے، تو حمل کے دوران جو ہے اس کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں قے وغیرہ آتی ہے، تو کیا اس صورت میں اس کے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیں الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی، اور حاملہ عورت کی اگر صحت کمزور ہو اور روزہ رکھنے سے زچہ اور بچہ دونوں کو کوئی پرابلمز ہوں اور کوئی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ یا خدشہ ہو تو وہ کسی دیندار ڈاکٹر سے یہ مشورہ لے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی. جی، اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر کہے کہ بھائی جو بچہ ہے پیٹ کے اندر اس کو اور آپ کو یہ نقصان ہے تو وہ روزہ چھوڑ لے, اس کے بعد اتنے روزوں کی قضا کر لے, اور جب صحت ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھ سکتی ہے. بہرحال صرف الٹیوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے جتنی مرضی آئے, ہاں جتنی مرضی بھی الٹی آ جائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن صحت کا خیال رکھیں, ایسا نہ ہو کہ پانی کی کمی ہو جائے اور بچہ اور اس کی ماں کو جان خطرے میں پڑ جائے. اس سے متصل میں مسئلہ سوال عرض کر دیتا ہوں. یہ تو اس عورت کا معاملہ ہو گیا, ایک سوال تھا یا میں نے آپ کو پوچھ لیا, کیا مطلقاً قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں نا, اگر قے آنے کی دو دیکھیں مرد ہے عورت ہے جی, الٹی یعنی قے آنے کی دو صورتیں, ایک ہوتا ہے خود بخود قے آنا, جی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی کوئی چیز ایسی دیکھی ہے نفرت انگیز یا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا طبیعت کی. ہاں, اور اگر انگلی ماری ہے اور خود کوشش کی ہے کہ الٹی آ جائے اور منہ بھر کے الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ بھرنے سے مراد یہ ہے کہ اتنا جیسے ہم ٹوٹی کھولتے ہیں تو فل پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے, جس طرح منہ بھر کے الٹی آ جائے, تو اگر وہ خود بخود آئے تو چاہے جتنی مرضی نہیں ٹوٹے, ہاں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انگلی مار کے کریں خود, یعنی کہ جان بوجھ کے کوئی ایسی حرکتیں کریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں جب منہ بھر کے آئے پھر اس کی قضا. اور اگر تھوڑی تھوڑی آئے تو بعد میں اکٹھی کی جائے تو وہ بھی منہ بھر کے اتنا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو اس نے جان بوجھ کے. اچھا, اس میں یہ مسئلہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قے کرتا ہے اور وہ قے اس مقدار کو پہنچ جاتی ہے کہ منہ بھر کے ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب لہذا اس نے تو جان بوجھ کے کیا نا, تو کیا ایسی صورت میں وہ کفارہ دے گا اس روزے کا یا صرف قضا ہوگی؟ صرف قضا ہوگی, یعنی کہ اس پر کفارہ نہیں ہے, قضا ہوگی. جی, یہ یعنی وہ روزہ اس نے توڑ دیا ہے, اب وہ رمضان شریف کے بعد ایک روزے کی قضا کرے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ آخری کوشچن ہے ہمارا, اس حوالے سے آپ وضاحت فرمائیں گے کہ ہوتا ہے جیسے ہمارے کچھ مطلب دوسرے ملکوں میں ہمارے دوست رہتے ہیں, ہمارے بھائی رہتے ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, کبھی اتفاق ہوتا ہے, اب ادھر بھی روزے ہیں ادھر بھی روزے ہیں, چلے ہم مدینہ شریف کی مکہ شریف کی بات کر لیتے ہیں, ادھر ایک دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے, ادھر ایک دن بعد میں ہوتا ہے, یا ایسے ہی کوئی یورپین کنٹریز سے لوگ آتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ وہاں روزے بیچارے 15 رکھ کے آئے ہوتے ہیں, یہاں بھی 16 باقی ہیں, تو کیا وہ 31 روزے رکھیں گے, یا ادھر وہ 12 رکھ کے آئے ہیں اور ادھر باقی 10 رہتے ہیں تو کیا وہ 28 روزے رکھیں گے, یا مطلب اس قسم کے مطلب 30 ہوں گے 31 ہوں گے 29 ہوں گے, تو فرق تو آئے گا نا. دیکھیں, اس سلسلے میں ہمارے سامنے دو نصوص ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ الصوم یوم یصومون والفطر یوم یفطرون, جی, یعنی جس مقام پر ہو اس کے مطابق روزہ رکھو. جی, ٹھیک ہے. یا عید مناؤ, جی, یعنی ان کی پیروی کرو جس قوم میں تم موجود ہو. جی, لہٰذا اگر تمہارے 30 روزے پورے بھی ہو گئے تب بھی اس مقام والوں کا ساتھ دو. اس مقام کے اتباع میں آپ کے لیے ابھی رمضان جاری ہے. یعنی آپ وہاں روزے رکھ کے آئے ہیں, جی, 16-15 رکھ کے آئے ہیں, اور یہاں آئے ہیں تو یہاں 14 ہوئے, تو ادھر آپ کو 16 رکھ, آپ کے تو 31 ہو جائیں گے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے. جی, اگر آپ کے 30 روزے پورے ہو گئے ہیں تو اب یہاں آپ 31ویں دن کا روزہ نہ رکھیں, یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں. جی, وہ تو ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ 30 پورے کر کے پھر جو ہے نا وہ 31واں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تم میں سے جو اس رمضان کو پائے تو اس پر لازم ہے اس کے روزے رکھے. یہ والی آیت جو ہے نا یہ قرآن کی روح سے آپ کو اس مقام پر پا رہے ہیں, تو اب جہاں پہ رمضان المبارک ہے تو لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ روزہ رکھیں. آگے میں عرض کر رہا ہوں کہ 31واں کیوں نہیں رکھتے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 31 رکھ بھی لیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ نا ایک روزہ آپ کا بڑھ گیا ہے. جی, بڑھ گیا. اچھا, اور اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک میں اکمل العدۃ, جی, یعنی اگر آپ اس پر عمل کرتے, اگر روزہ آپ کا کم ہے آپ عید نہ منائے ایک دن اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. جی, اور اگر زیادہ بڑھ جائے تو اس کی پیروی میں آپ کریں
یعنی یہ پورے سوال کا سیر حاصل جواب یہ ہے کہ جہاں آپ جائیں جیسے رمضان کو پاتے ہیں ان کو فالو کریں جی، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ کر سکتے. دور جدید میں متاخرین نے اس پر بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ 31 روزے ہو جائیں 31واں چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر کم ہو یا 30 پورے ہوں تو پھر ان کی ساتھ یعنی اگر 31واں رکھ لیں تو اپنے پچھلے کسی روزے قضا کر لیں, اس کے لیے نفلی ہوگا, پھر وہ تو نفلی ہوگا نا, فرائض تو 30 پورے ہو گئے. جی پورے ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. ہاں یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ملک سے آتا ہے اور وہاں وہ روزے زیادہ یا کم رکھ کے آیا, یہاں آ کے اس کے روزے ملا کے پورے ہو جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں, تو جو بڑھیں گے وہ اس کے اگر 31واں ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا وہ نفلی. ہاں وہ پورے جو 30 ہے وہ تو فرض اس کے پورے ہو گئے. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے خوبصورت سوالوں کا جوابات عطا فرمائے, امت مسلمہ کی آسانی کے لیے آپ نے وقت عطا فرمایا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام, ہم اگلا جو ہے ڈاکٹر صاحب سے ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے نماز تراویح کے حوالے سے, کہ ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے؟ کیا نماز تراویح جو شخص جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے یا نہیں؟ اور کیا نماز تراویح کی تعداد 8 رکعت ہے, 12 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں؟ کیا نماز تراویح میں قرآن پاک پورا پڑھنا یا سننا فرض یا واجب ہے؟ کیا جس شخص کی نماز تراویح جو ہے وہ رہ گئی ہے, کچھ رکعتیں اس نے پڑھی ہیں امام کے ساتھ, بقیہ وہ وتر تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے؟ تو یہ نماز تراویح کے جتنے متعلقہ مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے سیر حاصل گفتگو کریں گے, آپ سے سوالوں کے جواب لیں گے. تو آپ حضرات جو ہیں محبت کے ساتھ یہ جو ہمارا حسن اسلام ٹی وی جس کی لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے, اس کو فالو کریں. فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مفتی آصف پرویز کے نام سے ہے, آپ اس کو لائک سبسکرائب کریں اور دوسروں کو یہ دین تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرما کے اس پروگرام کو آگے شیئر فرمائیں. اور مفتی صاحب کے دیگر بیانات اور مسائل پر گفتگو جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے, فیس بک پیج پر بھی موجود ہوگی, آپ حضرات وہاں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیں. جہاں آپ اپنوں کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.